صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دو تین باتوں کا بڑا خیال رکھنا ہے اپنے سفر میں۔ پہلے بات چپل کی کر لوں پھر صحت پہ آتا ہوں۔ تو چپل خریدیں بڑی زبردست، تھوڑی سی مہنگی والی خریدیں، سافٹ والی خریدیں۔ یہی چپل نے مجھے سب جگہ لے جانا ہے، یوں سمجھیں یہ میری سواری ہے۔ اور ایک چپل لے لیں اور اسی چپل میں جو پون گھنٹہ چلنے کی بات کی ہے نا، یہاں چلیں، دیکھیں یار کاٹتی تو نہیں ہے، زخم تو نہیں کر رہی، چھالا تو نہیں کر رہی۔ اب آپ کو لگتا ہے نہیں یار یہ مزیدار نہیں ہے، چینج کر لیں، کوئی بات نہیں، دوسری چینج کر لیں۔ اب جو چپل آپ کو مافق آ جائے نا کہ یار یہ چلنے میں بھی مزہ آ رہا ہے، سافٹ بھی ہے، تکلیف بھی نہیں دے رہی، اب ایسی دو اور خرید لیں، کیونکہ ایسی وہاں نہیں ملنی۔ آپ کو ایک چپل تو آپ نے خرید لی اور آپ نے کہیں اتاری اور کوئی لے گیا، اب کیا کرو گے؟ آپ نے تو رکھی تھی۔ اب کرنا پتہ ہے کیا چاہیے؟ آپ دو یا تین چپل لے جائیں اچھی والی، ایک تو آپ نارمل استعمال کے لیے رکھیں، ایک چپل کو چھپا کر، چھپانے سے مراد تھیلی میں ڈال کر پیک کر کے اپنے بیگ میں ڈال دیں۔ یہ نکالنی آپ نے مینا والے دن ہے، یہ حج کے لیے الگ کر دیں، کیونکہ حج سے پہلے اگر چپل کھو گئی تو پھر اس طرح کی چپل نہیں ملنی، کیونکہ وہاں ملتی ہیں چپل، ایک تو مہنگی، دوسری ضروری نہیں کہ آپ کے پیروں کے مطابق ہو۔ تو بہرحال تو چپل کا اہتمام کیجئے، اس میں کنجوسی مت کرنا ورنہ ٹھیک ٹھاک پریشانی ہو سکتی ہے۔ دوسرا، اب آپ نے دیکھا ہوگا جس کی شادی ہوتی ہے وہ باقی تمام معاملات کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کا بڑا خیال رکھتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں دیکھو کم کھانا، کہیں شادی والے دن بیمار نہ پڑ جاؤ، جس دن شادی ہے اسی دن کہیں پیٹ پکڑ کے نہ بیٹھو۔ تو وہ جناب بڑا اپنے آپ کو بچا کے چلا رہا ہوتا ہے کہ یار شادی کے 4-5 دن جو ہے میں نے بڑا صحت مند رہنا ہے، بڑا حشاش بشاش رہنا ہے۔ سچ بتاؤ، حج سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی کا موقع ہے؟ مینا عرفات جانا ہے تو یہاں میں حاجیوں کو مشورہ دوں گا، ویسے تو سارا ہی سفر احتیاط کرنی ہے، مگر بالخصوص حج کے 5 دن جو ہیں اس کے آنے سے پہلے 8-10 دن پہلے سے بڑا ہوشیار ہو جائیں، اپنے صحت کا، اپنی طبیعت کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اپنے پیر کے ناخن بھی کاٹتے رہیں، پیر کا ناخن بڑا ہوا اور لگی چوٹ اور وہ اکھڑ گیا، اب وہ اکھڑ گیا تو اب آپ سوچیں پھر پیر کیسے چلے گا؟ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو خیال ہو کہ میں نے یہ حج کے دن بالکل فریش، بلکہ جب 7 ذو الحجہ آنے والی ہو نا اس سے 1-2 دن پہلے تو اچھا خاصا نیند بھی کرنی ہے، ریسٹ بھی اچھا کریں۔ پتہ چلا بڑی تھکن کے ساتھ میں مینا گیا، نہ عبادت کا دل لگ رہا ہے، نہ جناب نیند ہی آئی جا رہی ہے، تو پہلے مکے میں 1-2 دن سو لینا، آرام کر لیں، فریش ہو جائیں، طبیعت کا خیال رکھیں اپنی، تاکہ بالکل تازہ دم دستے کے ساتھ روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، لبیک پڑھتے ہوئے انشاءاللہ مینا عرفات میں عبادتیں کروں گا۔ تو یہ چند باتیں احرام اور چپل کے حوالے سے ہو گئیں۔ اب چلیں آگے چلتے ہیں۔ جہاز میں ماشاءاللہ امیر اہل سنت نے تو مدینہ کر دیا، ہمیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، لیکن ایک ایسی خوبصورت دعا، بہت سارے لوگوں کو جہاز میں سفر کرتے ہوئے ڈر بھی لگتا ہے، اور واقعی جہاز سواری ایسی ہے کہ اول تو اس میں حادثے ہوتے نہیں، لیکن جب حادثہ ہوتا ہے تو پھر بندہ بچتا بھی نہیں۔ لیکن ایک بڑی پیاری دعا امیر اہل سنت نے رفیق الحرمین کتاب کے آخری صفحے پر، ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا، یعنی یہ صرف حج کے لیے نہیں، جب بھی ہوائی جہاز میں سفر کریں یہ دعا پڑھ لیں، ماشاءاللہ بڑی پیاری دعا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا مانگا کرتے، یہ دعا طیارے کے لیے مخصوص نہیں، چونکہ اس دعا میں بلندی سے گرنے اور جلنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے، اور ہوائی سفر میں یہ دونوں خطرات موجود ہوتے ہیں، لہٰذا امید یہ ہے کہ اسے پڑھنے کی برکت سے ہوائی جہاز حادثے سے محفوظ رہے گا۔ اللہ کرے کہ ایئر لائن کے کچھ افسران سن رہے ہوں یا ایسے لوگ سن رہے ہیں جو ان سے بات کر سکتے ہوں، اگر یہی دعا حاجیوں کو یا سفر جب بھی ایروپلین ٹیک آف کرے ہوائی جہاز کے عملے کی طرف سے پورے جہاز کو پڑھ کر سنا دی جائے، جہاز کے مسافر بھی مل کر پڑھ لیں، اللہ نے چاہے اس دعا کی برکت ملے گی۔ یہ دعا یہ ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہدم واعوذ بک من التردی واعوذ بک من الغرق والحرق والحرم واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت واعوذ بک ان اموت فی سبیلک مدبرا واعوذ بک ان اموت لدیغا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سفر حرمین عطا فرمائے اور خیر و عافیت کے ساتھ جو حاجی اس سال جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، ان سب کے سفر کو خیر و عافیت کے ساتھ پورا فرمائے۔ بہرحال جہاز میں بیٹھیں، بات چل رہی ہے کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد خوشبو سے بچنا ہے۔ تو پہلی بات نیت کہاں کرنی ہے؟ احرام پہنتے ہی کئی حاجی گھر میں نیت کر لیتے ہیں، ایسا نہ کریں۔
نیت آپ نے جہاز میں بیٹھ کر اور اس وقت کرنی ہے جب جہاز جدہ شریف کے لیے اڑ جائے. کئی حاجیوں کے جہاز اپنے ملک سے کسی اور ملک بھی ہوتے ہیں, کراچی, دبئی, دبئی جدہ. مثال کے طور پہ یورپ سے اگر کوئی آ رہا ہے تو لنڈن, مسقط, مسقط جدہ. تو اب لنڈن سے بیٹھ کر نیت نہ کرے, جب مسقط سے جدہ کے لیے جہاز سوار اڑ جائے, دبئی سے اگر کسی کا جدہ کے لیے ہے یا ڈائریکٹ کراچی سے جدہ کے لیے ہے, تو جہاز کے اڑنے کے بعد, ہموار ہونے کے بعد اب نیت کر لی جائے تاکہ آسانی ہو جائے. اب نیت میں ایک بہت بڑا مسئلہ, بہت غور سے سنیے گا جو خاص طور پہ سفر پر جا رہے ہیں. حج کی 3 اقسام ہیں, میرے ساتھ آپ نے ریپیٹ کرنا ہے. اچھی نیتوں کے ساتھ نہیں جا رہے پھر بھی دہرانا ہے, انشاءاللہ یاد کر لیں گے جب جائیں گے, جب کام آئے گی, ورنہ دیگر حاجیوں کو سکھائیں گے انشاءاللہ. حج 3 قسم کا ہوتا ہے. کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ حج افراد, کہیے حج افراد, حج تمتع, حج قران. حج افراد, حج تمتع, حج قران. ذرا زور سے, حج افراد, حج تمتع, حج قران. ٹھیک ہے, حج کی 3 قسمیں. افراد میں فقط حج ہوتا ہے, بندہ احرام باندھے گا اور صرف حج کرے گا جا کر, مگر وہ احرام کب اترے گا؟ حج کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. دوسرا حج ہوا حج تمتع, اس میں بندہ عمرے کا احرام باندھتا ہے اور وہاں جا کر عمرہ کر لیتا ہے, پھر احرام اتر جاتا ہے. اب اس کے بعد جب حج کے دن قریب آتے ہیں پھر وہ حج کا احرام باندھتا ہے. یہ تمتع کہلاتا ہے. یعنی آسانی اس میں ہے کہ بندے کی فلائٹ اگر حج سے 25-30 دن پہلے ہے تو ظاہر ہے حج کا احرام باندھ کے جائے گا, 30 دن احرام کیسے سنبھالے گا؟ تو عمرے کا احرام باندھ لے, عمرہ کرتے ہی فارغ ہو جائے احرام سے. اب احرام باندھے گا حج کے دن آنے سے پہلے. ٹھیک ہے, یہ کون سا حج ہو گیا؟ حج تمتع. تو حج افراد میں کون سا احرام باندھے گا؟ کون سا احرام باندھے گا؟ کون سا احرام باندھے گا؟ حج کا احرام باندھے گا. حج تمتع میں کون سا احرام باندھے گا؟ حج تمتع میں کون سا احرام باندھے گا؟ یعنی احرام باندھتے وقت یہ نیت کرے گا کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں. افراد والا نیت کرے گا میں حج کی نیت کرتا ہوں. حج قران, بعض علماء کے نزدیک حج قران افضل ہے, زیادہ ثواب ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک ہی حج فرمایا اور وہ حج قران فرمایا. اچھا, حج قران, اس میں حج اور عمرے دونوں کا احرام باندھا جاتا ہے. یعنی بندہ پہلے جا کر عمرہ بھی کرے گا مگر احرام نہیں اتارے گا, احرام حج کے بعد اتارے گا. تو اب حج قران والا جو ہے وہ عمرے اور حج دونوں کی نیت کرے گا. فرق سمجھ آ گیا؟ کون کون سے حج ہیں؟ پہلا حج کون سا؟ حج افراد. پہلا حج کون سا بتایا گیا؟ دوسرا حج حج تمتع. تیسرا حج حج قران. حج افراد والا کون سا احرام باندھے گا؟ حج کے احرام کی نیت کرے گا. حج تمتع والا اور حج قران والا عمرے اور حج دونوں کے. یہ بہت یاد رکھنے والی بات ہے. اب پرابلم کیا ہوتا ہے؟ حاجی ملتے ہیں مکے میں, جدہ میں, احرام میں. ہم اگر اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے کون سے حج کیا ہے, تو کہتے ہیں ہم نے حج کیا ہے. کون سا حج کون سا ہوتا ہے؟ ارے اچھا, تو آپ نے کون سے حج کا احرام باندھا ہے؟ ہم نے حج کا احرام باندھا ہے. اب ذرا سوچے, جس کی فلائٹ 25 دن پہلے اور اس نے فقط حج کی نیت سے احرام باندھ لیا, اس کا کون سا حج ہو جائے گا؟ حج افراد ہو جائے گا. اب اس کا احرام کب کھلے گا؟ حج ختم ہونے کے بعد. اب اس نے تو باندھ لیا حج کا احرام, نیت ہی نہیں پتا تھی کون سی کرنی ہے. اچھا, کسی حاجی کو کہو نا کہ عمرے کی نیت کرو جہاز میں, تو کہتا ہے جا حج کے لیے رہا ہوں, آپ عمرے کی نیت کروا رہے ہیں. تو اب کیا ہوگا؟ عمرے کی نیت کی جائے گی لیکن وہ حج تمتع کے لیے, یعنی وہاں جا کر عمرہ کر کے احرام اتار دے گا اور وہاں حج سے پہلے پھر احرام باندھا جائے گا. تو اب یہ بڑی اہم بات ہے جو حاجیوں کو نہیں پتا ہوتی. تو خدا را پہلے طے کرے کہ میں نے کون سا حج کرنا ہے اور اسی طرح کی نیت آپ نے کرنی ہوگی. اور یہ الحمدللہ رفیق الحرمین میں ساری تفصیل موجود ہے. تو نیت جہاز اڑنے کے بعد کرنی ہے, لیکن اس بات کا ڈیسائیڈ کرنا, اس بات کا تعین کرنا بہت ضروری ہے کہ میں کون سا حج کرنے جا رہا ہوں. پہلے دیکھیں آپ کی فلائٹ کب ہے, حج میں کتنے دن باقی ہیں. لیکن کوئی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں اور بس حج کی نیت کر کے چلے جاتے ہیں. تو اس میں دم ہونے کی بھی صورت ہو سکتی ہے. بہرحال اس میں تفصیل ہے مزید. اتنی بھی میرے پیارے اسلامی بھائیوں بعض حاجیوں کو معلومات نہیں ہوتی. ہمارے حاجی کیمپ پہ اسلامی بھائی موجود ہوتے ہیں
کہ وہ مدینہ منورہ کی فلائٹ ہے اور گھر سے احرام باندھ کر آ گئے. کہاں جا رہے ہیں حضرت؟ مدینہ پاک. اچھا تو پھر احرام باندھ کے آ گئے. ہمیں تو کہا تھا حج پر جانا ہے تو احرام پہن کے جانا ہے. اب مدینہ منورہ میں احرام پہن کے نہیں جانا, وہاں تو 9 دن رہنا ہے, 8 دن رہنا ہے, اور وہاں حاضری ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے کی حاضری دینی ہے. تو مدینہ منورہ میں احرام نہیں باندھنا, وہاں آپ اپنے نارمل کپڑوں میں جائیں گے, بلکہ وہاں جا کے تو انشاءاللہ نیا لباس پہنیں گے, نیا امامہ پہنیں گے انشاءاللہ, نئی انشاءاللہ چادر ہوگی, خوشبو بھی نئی ہوگی, مسواک بھی نئی ہوگی انشاءاللہ. ظاہر نیا کر کے آقا کے دربار میں جائیں گے, آقا نگاہ فرما کر اندر باطن بھی نیا فرما دیں گے. تو اب مدینے میں احرام پہن کے نہیں جانا, تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, بڑی معلومات کی کمی ہے. آؤ سارے مل کر نیت کر لیں, ہم انشاءاللہ سیکھ کر اپنے شہر, اپنے گاؤں, اپنے علاقے کے ایک ایک حاجی تک جا کر اس کی تربیت کریں گے. اچھا, اب جہاز اڑ گیا, کھانا پیش کیا گیا. ایک اور احتیاط نوٹ کر لیجئے گا, وہاں کھانے کے دوران حاجی کو بعض اوقات بعض ایئر لائن میں پرفیومڈ ٹیشو پیپر دیے جاتے ہیں, خوشبودار ٹیشو پیپر دیے جاتے ہیں. اللہ کرے یہ بھی ایئر لائن کے افسران اگر سن رہے ہوں تو مکے مدینے, خاص طور پہ جو جدہ فلائٹ جاتی ہے اس میں یہ پرفیومڈ ٹیشو پیپر دینا ہی بند کر دیں. بیچارہ حاجی گاؤں کا آیا ہوا, وہ پڑھتا بھی نہیں کیا لکھا ہے, اس نے کھولنا ہے اور کھولنے کے بعد اس ٹیشو پیپر کو نکالنا ہے. اب وہ پورا خوشبوؤں سے تربتر ہوتا ہے. اب ایسا تربتر ہوتا ہے کہ پورا ہاتھ بعض اوقات اس میں خوشبو آ جاتی ہے, پورا چہرے پہ لگا لے تو پورا چہرہ خوشبوؤں والا ہو جائے گا. تو اس کو قریب بھی نہیں آنے دیں. اور صرف یہ جہاز میں نہیں, مینا کے اندر بھی, مکہ پاک میں کئی ہوٹل والے اپنے کھانے کے ساتھ یہ ٹیشو پیپر دیتے ہیں. تو وہاں بھی اگر آپ احرام میں, مینا میں تو ہوں گے ہی احرام میں, باقی مکہ پاک میں بھی جس وقت آپ احرام کی حالت میں ہیں, پرفیومڈ ٹیشو پیپر سے آپ نے دور رہنا ہے. اگر اللہ نہ کرے زیادہ خوشبو لگ گئی, برابر والا بھی کہے بہت خوشبو لگ گئی, تو دم کی صورت بھی ہو سکتی ہے. اچھا, حج کران میں ثواب زیادہ ہے, لیکن اگر دم ہو گیا تو دم بھی 2 دینے پڑیں گے. کیونکہ آپ نے کون کون سی چیز کا احرام باندھا ہے؟ کس کا احرام باندھا ہے؟ عمرے اور حج کا. تو اب جرمانہ بھی ڈبل دینا پڑے گا. تو حج کران کرنے والے ذرا محتاط, زیادہ کانشیس, زیادہ دھیان رکھ کے سارے کام کرنے ہیں. حج کران وہی کرے, مشورہ اسی کو ہے جس کی لاسٹ فلائٹ ہو, یعنی حج میں 4-5 دن باقی ہوں, تو اب 5-6 دن احرام پہننا تو ٹھیک ہے. اگر آپ 20-25 دن پہلے جا رہے ہیں تو آپ حج کران کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. اچھا, اب پہنچ گئے جدہ ایئرپورٹ. جدہ ایئرپورٹ پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کے صبر کا امتحان ہونا ہے. اب آپ میں صبر کتنا ہے یہ چیک کیا جائے گا. جدہ ایئرپورٹ پہ کم از کم آپ سمجھ لیں کہ 6 گھنٹے تو کم از کم لگنے ہیں, اور اس سے زیادہ بھی لگ سکتے ہیں. اب وہاں سامان آنے میں دیر ہو سکتی ہے, امیگریشن میں دیر ہو سکتی ہے, معلم کی بس آنے میں دیر ہو سکتی ہے. ان تمام معاملات میں آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. اب اگر وہاں واویلا کرنا ہے, کئی حاجی لڑ رہے ہوتے ہیں, گالم گلوچ, اب بھی تو احرام پہنا ہے, جدہ پہنچے گناہ شروع, لڑائی جھگڑا, اس کو بس دے دی, اس کو بس دے دی, ہماری بس نہیں آئی, یہ جناب چیٹر, یہ نظام ہی ٹھیک نہیں ہے, یہ معلم والے کام ہی ٹھیک نہیں کرتے, ہمارے وطن کا نظام ہی ایسا, پورے نظام پر جناب وہیں سیمینار مقرر ہو جائے گا. ہمارا یہ کام نہیں, ہم اس لیے نہیں گئے. میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ میں مجرم ہوں, میں گناہ گار, میں کرم کے قابل نہیں تھا, بلایا گیا. یہ سوچ یاد کر لینا. جہاں لگے نا یار انتظار ہو رہا ہے, کوئی بات نہیں, تسبیح آپ کے ساتھ ہونی چاہیے, رفیق الحرمین ساتھ ہونی چاہیے, عاشقان رسول کی 130 حکایات کتاب ساتھ ہونی چاہیے, ذہن نصیب بہار شریعت کا 6واں حصہ ساتھ لے جائیں, مدنی پنصورہ اگر لے جا سکتے ہو تو وہ لے جائیں. اب وہاں جدہ حج ٹرمنل بڑا خوبصورت, مدینۃ الحجاج, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا نصیب فرمائے. یہ حج پر ہی دیکھا جا سکتا ہے. اب رمضان میں بھی بعض اوقات فلائٹ جاتی ہیں, لیکن یہ مدینۃ الحجاج جو ایئرپورٹ ہے وہاں پر جگہ جگہ جا نمازیں بنی ہوئی ہیں, فرسٹ کلاس, بہت صاف ستھرا ماحول ہوتا ہے. آپ کیا کریں, آپ پہلے پاکستان مکتب تک پہنچیں, اپنی انٹری کروا دیں. ظاہر ہے آپ کسی نہ کسی گروپ یا کچھ دوستوں کے ساتھ, کچھ ساتھ والے حاجی ہوں گے, ان کے ساتھ جا رہے ہیں. آپ ان کو بتا دیں میں اس مسجد میں اس جا نماز میں بیٹھا ہوں, جب بس آ جائے مجھے بلا لینا. اب آپ کو مل گئے 5-6 گھنٹے. او بھائی مزے سے پڑھیں, جس کی قضائے عمری باقی قضائے عمری پڑھے, جس کو نوافل پڑھنے وہ نوافل پڑھے, صلاۃ و تسبیح پڑھے, مکروہ وقت نہیں, تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, درود پڑھے, یعنی وہ کرے رچ کے عبادت. 5 یہ دیکھیں آپ احرام میں ہیں, آپ کا سفر شروع ہو گیا ہے, آپ کو نیکیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. ہر اسلام میں اپنا ہدف خود طے کر لے کہ میں نے انشاءاللہ 2 پاروں کی تلاوت کرنی ہے, 12 نوافل بھی پڑھنے ہیں,
انشاءاللہ میں نے وہاں پر 2000 بار درود پاک پڑھنا ہے، انشاءاللہ 1000 بار کلمہ طیبہ پڑھنا ہے. یعنی آپ نے ذکر و اذکار کا ایک ایسا ٹائم ٹیبل اپنا بنا لیں کہ انشاءاللہ میں نے اس وقت میں اتنے سارے کام کر لینے ہیں. ادھر بس آئے گی، ادھر آپ کی نامہ اعمال میں کروڑوں نیکیاں شامل ہو گئی ہوں گی. اور اگر آپ نے جناب جھگڑے کرنے ہیں، واویلا کرنا ہے، وہ سیاست پر بات، عجیب عجیب چوکھٹیں لگی ہوں گی نا، وہ عجیب عجیب چوپال لگے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں گے احرام پہنا ہوا ہے، اب جناب عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں. تو میرے بھائیوں اس لیے نہیں جا رہے ہم، پھر پتہ نہیں سفر ملے گا کہ نہیں. ایک ایک لمحے کو کیش کیجئے، ایک ایک لمحے کو وصول کیجئے. اب نیکیاں کمانے، مغفرت کروانے گئے ہیں تو جدہ ایئرپورٹ پہ بے صبری نہیں کروں گا. نیت تو کر لو بھائی، جب بھی جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بے صبری نہیں کریں گے، کسی سے الجھیں گے نہیں، انشاءاللہ صبر کے ساتھ عبادتیں کرتے رہیں گے. جدہ ایئرپورٹ کے بعد اب مکہ پاک پہنچے. اب بڑی اہم باتیں ذرا نوٹ کرتے جائیے گا. وہی بات، مکہ پاک پہنچنے کے بعد حاجیوں کو دیکھا، جیسے ہی معلم نے گھر دلایا اپنے کمرے میں پہنچے، سامان رکھا اور چلو عمرے کے لیے. ارے بھائی تھک کے چور ہو گئے ہو، اتنی جلدی کیا عمرہ کرنے کی؟ بس یار یہ احرام اتارنا ہے. احرام کا ٹینشن کیا غلطی کروائے گا؟ اب ذرا غور سے سنیے گا. اب ذرا کیلکولیٹ کریں کہ ہم مکہ پاک میں اپنے گھر کب پہنچیں گے. کراچی میں یا پنجاب سے جہاں سے بھی آپ چلے ہیں 4-5 گھنٹے پہلے آپ پہنچے ایئرپورٹ، ٹھیک ہے. فلائٹ ہوگی تقریباً 4 گھنٹے کی. کتنے ہو گئے گھنٹے؟ 9 گھنٹے. جدہ ایئرپورٹ پہ آپ نے کم از کم 6 گھنٹے گزارے. کتنے ہو گئے؟ 15 گھنٹے. اب مکہ شریف پہنچے تقریباً 2-2.5 گھنٹوں میں. کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 17 گھنٹے. اب اس کے بعد معلم نے آپ کو آپ کے گھر تک پہنچایا 2 گھنٹوں میں. کتنے ہو گئے؟ تقریباً 19 گھنٹوں بعد آپ مکہ پاک اپنے گھر پہنچیں گے. جب آپ اپنے گھر سے چلے ہیں تھکن کا عالم کیا ہوگا، نیند کیسی ہوگی، بھوک بھی لگی ہوئی ہوگی، مگر کرنا کیا ہے؟ عمرہ. اب مجھے بتاؤ، وطن میں رو رہے تھے کہ جب کعبے پر جاؤں گا تو یہ تصور ہوگا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب کعبہ، روتے ہوئے جاؤں گا، مکے میں حاضری دوں گا، کعبے پر پہلی نظر پڑے گی تو یوں رو رو کر دعا کروں گا اور یوں جناب التجائیں کروں گا. ایک ایک چکر پر جناب میں خوب روتا ہوا چکر کروں گا طواف کے، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، آنسو بہہ رہے ہوں گے. صفا اور مروہ پہ جاؤں گا تو بی بی ہاجرہ کی یاد بناؤں گا، صفا کی پہاڑی کو بھی نظروں سے چوموں گا. پتہ نہیں کیا کیا آپ نے پلان بنایا ہے. 19 گھنٹے کا جاگا ہوا بندہ کیا یہ سب کر سکے گا؟ اس طواف میں دیکھا حاجی بیچارے اونگرے ہوتے ہیں. کیوں؟ کی تھکن سے برا حال تھا. مجھے بتائیے، آپ مکہ پاک پہنچ گئے، ثواب کا میٹر جاری ہے. اب کون سی عمرے کے بعد آپ کی کوئی بزنس میٹنگ ہے جو آپ نے جلدی عمرہ کرنا ہے؟ تو میرا ناقص مشورہ پلیز یہ نوٹ کر لیں کہ آپ مکہ پاک پہنچ گئے، اب فرض نماز کا وقت ہے، نماز ادا کر لیجئے. بھوک لگی ہے، کھانا کھا لیجئے. تھکے ہوئے ہیں، سو جائیے، بالکل سو جائیے، کیونکہ اب آپ نے احرام میں سونا وطن میں سیکھ لیا تھا، یہ وہاں کام آئے گا. بالکل سکون سے سوئیں، 7 8 9 گھنٹے کی چاہیں تو نیند کر لیں اور بالکل فریش ہو کر. چاہیں تو آپ تازہ وضو کریں، بلکہ آپ غسل بھی کر سکتے ہیں. احرام میں صابن وغیرہ نہ لگائیں، آپ صرف پانی سے غسل کر لیں. اب آپ بالکل فریش ہو گئے. میل اتارنے کے لیے غسل نہیں کر سکتے، ویسے ہی آپ فریش ہو گئے، آپ نے وضو کی جگہ غسل کر لیا، شاور لے لیا. اب آپ نے پھر پہنا احرام، اب آپ ہو گئے بالکل فریش، نیند بھی ہو گئی، آرام بھی ہو گیا. اب جائیں مکہ پاک، کعبے کے پاس. سچ بتاؤ اب آنکھوں سے آنسو بھی بہیں گے، اب رکت بھی ہوگی، اب ٹینشن نہیں ہے نا، فریش ہوں گے آپ. اب طواف کا بھی مزہ، اب سعی کا بھی مزہ، اب آپ وہاں بیٹھ کے تلاوت بھی کرو گے، اب آپ ذکر و اذکار بھی کرو گے، اب ٹینشن نہیں ہے. لیکن یہاں یہ حاجی بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ اب تھکے ہارے آن دا اسپاٹ گھر پہنچے، سامان رکھا اور عمرہ کرنا ہے. تو یہ نہ کیجئے، ریسٹ کر کے فریش ہو کر عمرہ کریں گے انشاءاللہ. فریش ہو کر پہلی حاضری دیں گے اور رو رو کر انشاءاللہ کعبے کے سامنے دعائیں کریں گے انشاءاللہ. اچھا، ایک اور مسٹیک، ایک اور غلطی. حاجی جب عمرہ کرنے اپنے گھر سے کہاں جاتا ہے؟ حرم شریف، مکہ پاک میں مسجد الحرام. وہاں ایک غلطی کیا ہوتی ہے، حاجی کیا کرتا ہے بیچارہ، جلدی میں اپنی ہوٹل کا پتہ معلوم نہیں کرتا، ہوٹل کا کارڈ لینا بھول جاتا ہے. اب پہلی بار زندگی میں مکہ شریف پہنچا اور حرم شریف بھی پہنچ گیا، پوچھتے پوچھتے واپس آیا، اب سوچ رہے ہوٹل کہاں ہے، ارے یہ تو معلوم ہی نہیں کیا، اب پریشان. اچھا، ایک اور پرابلم یہ ہوتا ہے، حرم شریف جو ہے نا مکہ پاک کا، غور سے سنیے گا، فیضان مدینہ کے تو 2 ہی دروازے ہیں، ایک ہی دروازہ کھلا ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے. مکہ پاک ایک طرح سے گولائی میں ہے حرم شریف،
اور اس کے چاروں طرف دروازے ہیں. اندر جانے کے بعد آپ ایک دروازے سے داخل ہوئے تو اسی دروازے سے باہر نکلیں گے تو آپ کو وہ گھر مل جانا ہے, وہ محلہ مل جانا ہے. حاجیوں کو کیا دیکھا کہ بیچارے حرم میں داخل ہوئے, طواف کیا, سعی کی, اور سعی کرنے کے بعد مروہ سے 7 چکر پورے ہوئے, وہیں سے باہر نکل گئے. اب وہاں جا کے پریشان کہ یار میں تو جب آیا تھا تو اتنی بڑی بلڈنگ تھی, یہ لال کلر کا میں نے دکان بھی یاد کی تھی, وہ بڑا سا کھمبا بھی تھا ہمارے ہوٹل کے پاس, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب, مجھے ایک بار مکہ پاک میں ملاقات ہوئی, ایک حاجی, وہ زاروں کے تار رو رہے. اب جب معلوم کیا اس اسلامی بھائی نے کیا معاملہ ہے, تو بتایا بھائی میں جہاں سے گیا تھا وہ جگہ ہی نہیں مل رہی مجھے, میں تو یہ نشانیاں ڈھونڈ کے گیا تھا, وہ چیزیں ہی ساری غائب ہو گئیں. تو ان کو بتایا وہ چیزیں غائب نہیں ہوئیں, آپ کسی اور دروازے سے حرم کے باہر آ گئے. تو آپ کو مکہ پاک میں بڑا اہم مسئلہ ہے یہ. 2 کام کیجئے گا, جب ہوٹل سے اپنے مکان سے حرم شریف کی طرف جائیں تو اپنے ہوٹل کا کارڈ لے لیں کہ بھائی اپنا کارڈ دو, اس پہ پتہ بھی لکھا ہوگا, فون نمبر بھی لکھا ہوگا. بعض ہوٹل والے اپنے کارڈ کے پیچھے نقشہ بھی دیتے ہیں, وہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے. آپ کے معلم کا کارڈ بھی ہونا چاہیے. آپ وہاں سے موبائل فون کی سم بھی خرید لیں تاکہ آپ بھی فون کر کے کسی سے بات کر سکیں. اور حاجی جو اپنے ایک ہی قافلے والے یا ایک ہی کمرے والے ہیں, وہ ایک دوسرے کے نمبر بھی لے لیں کہ یار اپنا نمبر آپ دے دو, میرا نمبر آپ لے لو, تاکہ آگے پیچھے ہو جائیں تو ایک دوسرے سے فلاں جگہ پر ملاقات کر لیں گے. اور جب حرم شریف کے اندر جائیں تو یاد سے دروازے کا نمبر اور دروازے کا نام نوٹ کر لیں کہ میں کون سے دروازے سے جا رہا ہوں تو مجھے میرا گھر ملنا ہے. اگر آپ کسی اور دروازے سے باہر آئے تو دنیا ہی دوسری ہوگی, بلڈنگیں بھی دوسری ہوں گی, منظر بھی دوسرا ہوگا, اور حاجی اس وقت پریشان ہو جائے گا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے حرم پاک کے دروازے کا نمبر اور وہاں کا نام نوٹ کر لینا ہے. اچھا, اب اس کے بعد احرام میں کئی حاجیوں کو دیکھا, یہ دیکھیں حرم شریف کا دروازہ نظر آ رہا ہے اور اس پہ نام بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ. تو نام بھی رقم 1 اوپر لکھا ہے, نمبر 1. اب یہ 1 نمبر دروازہ ہے, اگر آپ نمبر 1 دروازے سے داخل ہوئے ہیں تو اس کا نام اور نمبر نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ واپسی میں بھی آپ کو آسانی رہے گی. اچھا, اب کاندھا, احرام میں کئی حاجیوں کو دیکھا سارا سفر کاندھا کھلا رکھتے ہیں, استباء کہلاتا ہے. احرام میں کاندھا فقط طواف کی حالت میں استباء کرنا سنت ہے 7 چکر میں, اس کے علاوہ کاندھا کھلا نہیں رکھنا. پھر اچھا, اب یاد رہے کہ ویل چیئر والے حاجی, ان کے لیے مسجد الحرام شریف میں ایک اوپر خانہ کعبہ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا نیا ایک مطاف, ایک مچان کہہ لیں بنائی گئی ہے, اور وہ ویل چیئر کے حاجی جو ہیں وہ اوپر سے ہی کریں گے. اب یہاں بھی وہ پرابلم ہوگی کہ اگر مثال کے طور پہ ویل چیئر والی کوئی حجن یا حاجی آپ کے ساتھ ہے, آپ اوپر نہیں جانا چاہتے, ان کو لے کر کوئی اوپر چلے گئے, آپ نیچے سے کر رہے, دونوں ملاقات کہاں کریں گے؟ گھنٹوں حاجیوں کے ایک دوسرے کو ڈھونڈنے میں صرف ہو جاتے ہیں. تو یہاں آپ نے کوئی نشانی, کوئی گیٹ نمبر طے کرنا ہوگا, اور آپس میں اگر آپ کے پاس موبائل فون اور سم ہوگا تو آپ ایک دوسرے سے بھی رابطہ کر سکیں گے, لیکن نشانی اگر ہوگی تو بھی آپ ایک دوسرے کو تلاش کر لیں گے. یہاں ایک اور مشورہ دے دوں, موبائل فون, بہت سارے حاجی جناب بڑے قیمتی موبائل فون لے کر جاتے ہیں. تو برائے کرم اگر قیمتی موبائل فون لے بھی جانا ہے تو ایک سستا والا موبائل فون بھی لے جائیں. 1000-2000 روپے والا جو موبائل فون ہوتا ہے, حرم شریف کے اندر مینا عرفات کے اندر آپ نے وہ والا موبائل فون لے جانا ہے. خدا نہ خواستہ آپ کا موبائل فون کھو نہ جائے, بعض اوقات چوری بھی ہو جاتا ہے اور پھر تکلیف ہو سکتی ہے. تو چھوٹا موبائل لے جائیں اور اس کے ساتھ ایک ایکسٹرا بیٹری بھی لے جائیں, اور اس بیٹری کو چارج کر لیا کریں. آپ کو حرم شریف میں پلگ لگانے کے لیے نہیں ملے گا. اب مثال کے طور پہ آپ مینا میں ہیں اور کھو گئے اور موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو گئی, اب کیسے ڈھونڈیں گے کسی کو؟ تو اس سفر میں خاص طور پہ مینا عرفات کے حج کے سفر میں جو 4-5 دن آپ حج کے لیے جائیں گے, اس میں آپ نے ایکسٹرا بیٹری بھی چارج کر کے لے جانی ہے, وہ انشاءاللہ آپ کو بڑا کام دے گی. صلو علی الحبیب. چلے مل کر ذرا لبیک پڑھ لیتے ہیں. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، وہاں پر صفا اور مروہ کے درمیان ایک حاجی غلطی کرتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا یہ ایک چکر ہے، کیونکہ حجر اسود سے حجر اسود ایک طواف کا چکر ہے نا. تو بعض حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا جب پہنچیں گے تو یہ ایک چکر ہوا، تو اب وہ 14 چکر لگا لیتے ہیں. اور جب دوسرا حاجی بتاتا ہے کہ بھائی ہم نے تو یہ والے 7 کیے، تو وہ پھر سر پکڑتا ہے، ارے میری جبھی ٹانگوں میں درد ہو گیا، میں نے وہ والے چکر کیے. تو یہ نہ سیکھ کر جانے کے نقصانات ہیں. ایک حاجی کا ایسا عجیب و غریب واقعہ اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک حاجی جو ہے وہ طواف کے دوران مطاف کے قریب بیٹھا رو رہا ہے. ہمارے ایک اسلامی بھائی اس کے پاس پہنچے، کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا مسئلہ یہ، جب میں وطن سے چلا تھا مجھے میرے دوستوں نے کہا کہ بھائی جیسے سارے لوگ کریں ویسے کر لینا، تو میں اسی طرح آ گیا طواف کرنے. اب سب طواف کر رہے تھے، میں بھی طواف شروع کر دیا. فجر کے بعد طواف شروع کیا ہے، اب ظہر ہو گئی، ابھی تک طواف ہی ختم نہیں ہوا. اب وہ اللہ کا بندہ یہ سمجھا کہ جتنے لوگ صبح سے طواف کر رہے ہیں وہ ابھی تک وہی لوگ طواف کر رہے ہیں، کہ سارے کر ہی رہے تھے، رکتا تو طواف ختم کیوں نہیں ہو رہا. اب اس کو نہیں پتا کہ وہ 7 چکر کر کے لوگ جا رہے ہیں، دوسرے ایڈ ہو رہے ہیں. یہ سمجھ رہا ہے طواف جاری ہے، جب بریک ہوگا تو میرا بھی بریک ہو جائے گا. کہہ رہا ہے میرے پیروں میں درد ہو گیا، سوج گئے میرے پیر، فجر سے طواف کر رہا ہوں، طواف ہی ختم نہیں ہو رہا. اب آپ بتائیں، اس طرح بغیر علم حاصل کیے، بغیر سیکھے لوگ جا رہے ہیں، کون سکھائے گا انہیں؟ پتہ نہیں کتنی غلطیاں کرتے ہوں گے. تو خدارا اے میرے دعوت اسلامی کے مبلغین، نیت کیجئے، ہمت کیجئے، مجلس سے حج و عمرہ کا ساتھ دیجئے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کر حاجیوں کی تربیت کریں گے. الحمدللہ پاکستان کے کئی شہروں میں حاجی کیمپ میں حج مجلس حج و عمرہ کے بستے لگ چکے ہیں، ایئرپورٹس پر لگنے کا انتظام ہو رہا ہے. ہمیں مبلغین چاہیے. مجلس حج و عمرہ کی طرف سے آپ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں، جو یہاں ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین وطن میں کہیں اور سن رہے ہیں، آگے آئیے ایئرپورٹ حاجی کیمپ پر، اور جناب حج تربیتی اجتماعات جہاں ہو رہے ہیں ایئرپورٹ پر جائیں، حاجی کیمپ میں جائیں. ہمارے مبلغین کو، مجلس حج و عمرہ والوں کو اپنا نام لکھائیں کہ میں حاضر ہوں، مجھے بتائیں، میں اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. ہم ان کو پانی بھی پیش کرتے ہیں، ہم ان کو کبھی چائے بھی پیش کرتے ہیں، ہم ان کو رفیق الحرمین بھی پیش کرتے ہیں، ہم ان کو احرام باندھنا بھی سکھاتے ہیں. ذرا سوچو، جو مکے جا رہا ہے، جو مدینے جا رہا ہے، میں نے احرام باندھنا سکھا دیا، اس کو میں وہاں یاد آ گیا، اس نے میرے لیے دعا کر دی، میرا بھی بلاوا آ جائے گا. آگے چلیں. حج پر یہ تو کچھ عمرے تک کی احتیاطیں ہو گئیں. اب چلتے ہیں حج کے سفر پر. حج کے سفر میں 7 ذوالحجہ کو معلم کی طرف سے بسیں جانا منا میں شروع ہو جاتی ہیں. ویسے تو 8 ذوالحجہ کو ظہر کی نماز ہم نے پڑھنی ہے منا میں. چلیے تھوڑی سی ایک دہرائی کرا دیتا ہوں. ایک اور بڑا مسئلہ، حاجیوں کو دیکھا کہ بڑی ٹینشن میں رہتے ہیں، یار حج پر جانا ہے، حج کرنا ہے، بڑا مشکل سفر ہے، بڑا ڈیفیکلٹ ہے. آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حج کوئی مشکل سفر نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو ذہن سے یہ نکال دے، بڑا آسان. اب تو بڑی آسانی ہو گئی، پہلے تھا مشکل سفر، اب تو جہاز میں جاتے ہیں، پہلے اونٹوں اور گھوڑوں پر لوگ جاتے تھے. ٹھیک ہے، حج کل کتنے دنوں کا ہے پہلے یہ سمجھ لیں. ہم سمجھتے ہیں 5 دن احرام پہننا پڑے گا، 5 دن جناب جو ہے وہ احرام کی پابندیاں برقرار رہیں گی. ایسا نہیں. ٹھیک ہے، حج 8 ذوالحجہ سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے، دہرائی کرنی ہے، ذرا غور سے سنیے گا. 8 ذوالحجہ کو منا کے اندر ظہر سے لے کر 9 ذوالحجہ کی فجر تک ہم نے منا میں رہنا ہے اور 5 نمازیں پڑھنی ہیں. ٹھیک ہے، 8 ذوالحجہ کہاں رہنا ہے؟ کہاں رہنا ہے؟ ٹھیک ہے جناب، 8 ذوالحجہ کی ظہر سے 9 ذوالحجہ کی فجر تک منا میں رہنا ہے. 9 ذوالحجہ کو فجر پڑھ کے جانا ہے عرفات. اور عرفات حج کا سب سے بڑا جو ہے وہ وقوف ہے، سب سے بڑا رکن ہے، وقوف عرفہ رکن اعظم ہے. وہ ہم نے 9 ذوالحجہ کو کرنا ہے. وہاں دن میں دعائیں مانگنی ہے، شام تک مغرب تک وہیں رہنا ہے. تو 9 کا دن کہاں گزارنا ہے؟ کہاں گزارنا ہے؟ عرفات میں. اب 9 کے بعد جو رات آنی ہے،
10 کی صبح اور 9 کی رات. اب یہ جو رات ہے یہ عید سے پہلے کی رات ہے. ہمارے یہاں دوسرے دن بقرہ عید ہوتی ہے, حاجیوں کی تو روزی عید ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو 9 ذی الحجہ کی رات, یہ رات گزارنی ہے مزدلفہ میں. کہاں گزارنی ہے؟ اور فجر کے بعد کا تھوڑا سا وقت مزید وہاں دعاؤں وغیرہ میں گزارنا ہے. میں صرف آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ 9 کی رات گزرے گی مزدلفہ میں. 10 کی صبح حاجی نے کرنی ہے رمی. کیا کرنی ہے؟ ٹھیک ہے, رمی کرنے کے بعد اس نے کرنی ہے قربانی. اگر حج افراد والا ہے تو اس کی قربانی نہیں, باقی تمتع اور قران والا قربانی کرے گا. ٹھیک ہے. حج کتنا ہے؟ فقط 2.25 دن. جی ہاں, یہ احرام جو ہے نا حج کا, یہ 2.25 دن رہنا ہے. رمی کے بعد قربانی, قربانی کے بعد حلق کیا اور اب احرام اتر جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ترتیب یاد رکھیے گا. ہاں, اب جو باقی دن مینا میں رہنا ہے, 10ویں رات, 11ویں رات اور 11ویں اور 12ویں کی جو رمی کرنی ہے, یہ کپڑوں کے اندر ہوں گے. ہم خوشبو بھی لگائیں, آرام سے پہنے. صرف جو ہے طواف الزیارہ جب تک نہیں کریں گے تو مرد و عورت کی جو پابندی ہے وہ برقرار رہے گی, باقی ساری پابندیاں ختم. تو ٹینشن نہ لیں. حج یعنی جو باقاعدہ احرام کے اندر ہم نے جو وقت گزارنا ہے وہ تقریباً 2.25 دن ہیں. 8 ذو الحجہ کہاں گزاریں گے؟ کہاں گزاریں گے؟ کہاں گزاریں گے؟ یار نیت تو کر لو, کہاں گزاریں گے؟ ہاں ماشاء اللہ. اچھا, پھر 9 کی صبح کہاں جائیں گے؟ عرفات جائیں گے. پیدل جائیں گے نا انشاءاللہ. چلیں پھر اب 9 کی رات یعنی 10ویں شب کہاں گزاریں گے؟ مزدلفہ میں. 10 کی صبح ہو جائے گی تو پھر پہلا کام کیا کریں گے؟ شیطان کی پٹائی کریں گے انشاءاللہ. اچھا, اس کے بعد پھر کیا کریں گے؟ قربانی کریں گے, اور پھر انشاءاللہ حلق کریں گے, احرام سے فارغ ہو جائیں گے. اب طواف الزیارہ کرنا باقی رہ جائے گا, لیکن احرام جو ہے وہ تقریباً 2.25 دن 2.5 دن میں قربانی کے بعد اتر جاتا ہے. تو حاجی بڑی ٹینشن میں رہتا ہے, پتہ نہیں اتنا کام مشکل ہوگی, اتنی پابندیاں ہوں گی. ایسا کچھ بھی نہیں, ریلیکس رہیں, احرام سے فیملیئر ہو جائیں, احرام کو پہننے کی عادت ڈال دیں, تو پھر انشاءاللہ احرام میں بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اب ہم چلنا ہے مینا. تو اب کب پہنچنا تھا مینا؟ 8 کو کیا پڑھنی ہے؟ پہلی ظہر پڑھنی ہے, ٹھیک ہے نا. وقت تو ظہر سے شروع ہوتا ہے, لیکن 7 کی رات ہی سے بسیں مینا کی طرف روانہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں معلم کی طرف سے. تو مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی 7 کی رات ہی کو احرام باندھ کر مینا چلے جائیں. اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب 8 کو اگر ڈائریکٹ آپ مینا پہنچیں گے تو ایک تو خیمہ تلاش کرنا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ معلم کی بسیں رات کو پہنچ جاتی ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہوگا کہ وہاں لوگ اپنی اپنی جگہ رات کو جا کر گھیر لیتے ہیں. اب آپ کو جگہ ملنا اور ذرا جیسی مناسب جگہ آپ چاہتے ہیں وہ ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. تو اگر تو کوئی حاجی ایسی جگہ پر بیٹھ چکا, لیٹ چکا, ہم نے وہاں لڑنا نہیں ہے, جگہ کے لیے لڑائی نہیں کرنی, کسی اور جگہ چلے جائیں گے. جگہ بہت ہوتی ہے, آپ کو مل جائے گی جگہ. تسلی رکھیے گا, ذہن یہی رکھیے گا میں مجرم ہوں, مجھے بلایا گیا ہے. لڑنا نہیں, جھگڑنا نہیں. باپا نے بڑی پیاری بات کی, مجھے کوئی مار دے میں مار کھا لوں گا, ماروں گا نہیں. ٹھیک ہے, لڑنے کے لیے نہیں جا رہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ 7 اور 8 کی درمیانی رات 8ویں شب کو چلے جائیں گے تو بڑی سکون سے آپ کو جگہ بھی مل جائے گی, آپ خود مینا میں آرام بھی کر لیں گے, تو دوسرے دن سکون سے عبادت کر سکیں گے. تو 7 کی اور 8 کی درمیانی شب ہی مینا تشریف لے جائیں. یہ مدنی پھول میں نے پیش کرنا تھا. درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا, اب آپ نے اس کے بعد جو حاجی کو احتیاط کرنی ہے کہ مینا عرفات میں کم کھائے. وہاں کینٹینیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, بڑے بڑے ہوٹل ہوتے ہیں, لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں, لوگ جناب طرح طرح کے فاسٹ فوڈ بھی کھا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں, مینا کے اندر بھی فاسٹ فوڈ ملتا ہے, بڑی بڑی ڈرنکس ملیں گی آپ کو, جوسز ملیں گے. تو بہتر یہ ہے کہ مینا میں عرفات میں یہ 2.5-3 دن بہت احتیاط کریں. بڑی لمبی لمبی استنجا خانے پہ لائنیں ہوں گی, آپ کا پیٹ خراب ہو گیا یا آپ کو بار بار حاجت ہوئی تو بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. تو تھوڑا کھائیں, کوئی بات نہیں, زندگی پڑی ہے کھانے کے لیے. بسکٹ کھا لیں, چائے پی لیں, فروٹ بھی ملتا ہے اگر وہ لے لیں. مطلب اپنے آپ کو بڑا لو پروفائل رکھیں. کم کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی صحت اچھی رہے گی اور آپ عبادت میں دل لگا سکیں گے. اچھا, مینا میں کیا لے جائیں ساتھ؟ بڑی اہم بات. مینا کے اندر یہ دیکھا کہ جب حاجی مکے سے مینا جاتا ہے, عرفات جاتا ہے, یہ آپ کو یہیں سے لے جانا پڑے گا. اپنے ساتھ کچھ حاجی ہینڈ بیگ لے جاتے ہیں. یہ ہینڈ بیگ جو 3-4 کلو کا ہوتا ہے نا, وہاں 40 کلو کا محسوس ہوتا ہے, کیونکہ چلنا پیدل ہوتا ہے, گرمی شریف بھی برکتیں دے رہی ہوتی ہے. تو اپنے ساتھ اسکول بیگ لے جائیں.
انشاءاللہ اگر آپ یہ لے گئے تو آپ دعا دیں گے انشاءاللہ. آپ اپنے کاندھوں پر لٹکانے والا, بچے جو اسکول میں بیگ پہنتے ہیں نا, وہ بیگ لے جائیں. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو آپ کو وزن کم محسوس ہوگا, دوسرا آپ کے دونوں ہاتھ خالی ہوں گے. اب ایک ہاتھ میں لے تسبیح اور چلتے جائیں انشاءاللہ, لبیک بھی پڑھتے جائیں گے, درود بھی پڑھتے جائیں گے, اور وزن محسوس نہیں ہوگا. اسکول بیگ میں بھی ایک مشورہ دوں, اسکول بیگ ایک تو آتا ہے پتلی ڈوری والا جو کاندھوں پر چبھنے لگے گا آپ کو, اور ایک ہوتا ہے فوم والا, یہاں پر فوم ہوتا ہے. اگر وہ فوم والا اسکول بیگ آپ لیں گے تو انشاءاللہ اگر آپ پیدل حج بھی کریں گے, یعنی منی سے عرفات تک بھی کئی کلومیٹر چلیں گے, تو وہ بیگ آپ کو تنگ نہیں کرے گا, پیچھے آپ کا سامان آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا. تو اسکول بیگ نوٹ کر لیں, اپنے ساتھ اسکول بیگ لے جائیں, اور اپنے ساتھ زیادہ سامان نہ لے جائیں. ارے بھائی حاجیوں کو دیکھا ایسا لگتا ہے کہ 1 مہینے کے لیے منی جا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے بیگ سر پہ رکھ کے جا رہے ہوتے ہیں. وہ سمجھتے برابر میں منی ہے اور اس کے برابر میں ہی عرفات ہے. ارے بھائی پھر وہاں جا کے بیچارے پریشان ہوتے ہیں. تو اچھا خاصا سفر ہے, بعض اوقات پیدل بھی بہت چلنا پڑتا ہے. تو آپ اسکول بیگ لیں, اور بالکل سامان کیا لیں, مدنی پنصورہ رکھ لیں, رفیق الحرمین اور یہ جو 1-2 کتابیں یہ رکھ لیں, اور پھر اس کے علاوہ ایک آدھی چادر رکھ لیں. اگر کچھ ضروری 3-4-5 دن کے لیے آپ کو دوائیں ضروری ہیں تو وہ رکھ لیں. تکیے کے بغیر اگر نیند نہیں آتی تو پہلے معلم سے معلوم کر لیں. الحمدللہ اب تو کئی کاروان اور معلم والے منی عرفات میں بستر بھی اور تکیہ بھی دیتے ہیں, چادر بھی دیتے ہیں. اگر وہ انہوں نے دینا ہے تو یہ بھی نہ لے جائیں, اور اگر نہیں دینا پوچھ لیں تو پھر اپنے ساتھ لے جائیں. جتنا کم وزن ہوگا اتنا آسانی کے ساتھ آپ رہیں گے. نہ اپنا لیپ ٹاپ, نہ اپنا آئی پیڈ, نہ اپنا قیمتی موبائل لے کر جائیں. منی عرفات میں سامان سنبھالنا آسان نہیں. آپ کو وہاں کوئی تالے والی کبڈ نہیں ملے گی, سب کا سامان ایک ہی خیمے میں پڑا ہوگا. آپ استنجا وضو کرنے جائیں گے, واپس آئیں گے تو سامان آگے پیچھے ہو سکتا ہے. ہاں چپل 2 لے کر جائیں گے, ایک پہن کر اور ایک ایکسٹرا. منی عرفات میں چپل ڈھونڈنا بہت مشکل, تو چپل آپ نے ایک ایکسٹرا لے کر ضرور جانا ہے. چپل کے لیے ایک اور مشورہ بھی دوں, اپنی چپل اور اپنا بیگ آپ کوشش کریں تھوڑا سا ہٹ کے کلر لیں. یہ بھی ایک مشورہ ہے. مثال کے طور پہ ساری حاجیوں کے بیگ کالے رنگ کے ہوتے ہیں یا براؤن ہوتے ہیں, اس میں سے اپنا بیگ تلاش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. میرا بیگ ہی پیلے رنگ کا ہے, وہ دور سے نظر آ جائے گا, اٹھا لیا ہیں. آپ کے چپل, اب ماشاءاللہ ہمارے جو پیلے رنگ کے چپل ہے نا, جو فیضان مدینہ میں یا کئی جگہوں پر ملتے ہیں, وہ وہاں حاجی نہیں پہنتے. وہ پورے خیمے میں پیلے رنگ کا چپل دور سے نظر آ جاتا ہے, کوئی پہن کے بھی نہیں جاتا. اب سارے حاجیوں کے ایک جیسے چپل ہیں, دوسرا پہن کے چلا جاتا ہے. آپ اس کو کہہ بھی کچھ نہیں سکتے, ہم ننگے پیر ہو گئے. تو آپ اپنے چپل اور اپنے بیگ کا کلر تھوڑا سا ہٹ کے کلر لے لیں, یا کوئی ایسی واضح نشانی ہے اس پر کہ آپ دور سے پہچان لیں. ایک اور مشورہ, اپنے پاسپورٹ جو ہے نا اس کا کور, یعنی پاسپورٹ کے اوپر یا تو کوئی اسٹیکر لگا لیں, یا مدنی چینل کے چلو اسٹیکر لگا لیں, یا کوئی ایسا اسٹیکر یا کوئی ایسا ریپ کر لیں اس پاسپورٹ کو کہ بعض اوقات معلم کی بس میں جب کھڑے ہوں گے نا تو وہ 50 پاسپورٹ لے کر آئے گا, اور وہ پاسپورٹ جب تقسیم کرے گا یا پاسپورٹ پہ حاضری لگائے گا تو 50 میں سے آپ کو اپنا پاسپورٹ فوراً نظر آ جائے گا, کہیں گے یہ میرا, یہ مجھے دے دو. تو بڑی آسانی کے ساتھ اپنا پاسپورٹ پہچان لیں گے, اپنا بیگ پہچان لیں گے, اپنا چپل پہچان لیں گے. تو یہ وہ مشورہ ہے انشاءاللہ, یہ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کام آئے گا. درود پاک پڑھ لیں, صلو علی الحبیب. جی اب اسکول بیگ بھی ہو گیا, سامان آپ نے کم لے کے جانا ہے. اب منی سے عرفات کیسے جائیں گے, دیٹ از امپورٹنٹ کوشچن. منی پہنچ گئے, منی سے عرفات کب جائیں گے, بھول گئے ابھی سے, کب جائیں گے؟ 9 ذی الحجہ کو فجر کے بعد اشراق چاش کا جب وقت ہو جائے, سورج کوہ صبیرہ پر چمکے. سے پوری تفصیل ہے رفیق الحرمین میں, لیکن جانا 9 تاریخ کو صبح ہے, ٹھیک ہے. 8 کی رات سے ہی معلم کے جو افراد ہوں گے وہ آواز لگائیں گے, عرفات چلو عرفات چلو, جلدی جلدی لے جائیں گے. بسیں بھی چلنا شروع ہو جائیں گی, اب تو وہاں پر ٹرین بھی چلنا شروع ہو گئی ہے, بڑی ریپڈ, بڑی صاف ستھری, بڑی سی اسپیڈ والی ٹرین ہے جو منی سے عرفات, عرفات سے مزدلفہ لے کر جاتی ہے. مگر اب یہاں جو میں کہنے جا رہا ہوں بہت غور سے سنیے گا. رات کو جانے میں آپ کی سنت فوت ہو جائے گی, کیونکہ آپ نے 5 نمازیں منی میں پڑھنی ہیں. کون کون سی پڑھنی ہیں؟ 8 کی ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور 9 کی فجر. ماشاءاللہ یاد کر رہے ہیں آپ لوگ, ماشاءاللہ. کون کون سی نمازیں پڑھنی ہیں؟ 8 کی, 9 کی فجر, ٹھیک ہے. اب وہ 8 کی عشاء کے بعد ہی لے جائیں گے, تو 9 کی فجر والی سنت تو چلی جانی ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو بسیں جو ہیں معلم کے افراد رات سے لے جائیں گے. اب آپ
وہاں ماشاءاللہ حج میں ایک بڑا میں نے دیکھا ہے کہ آپس میں دوستی ہو جاتی ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے، سفر ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، تو خیمے کے لوگ آپس میں آپ اپنے ساتھ اسلامی بھائی کو تیار کر لیں کہ یار ہم نے سنت ادا کرنی ہے، ہم نے 9 کی فجر پڑھ کے چلنا ہے۔ تو اب اگر آپ نے بس میں جانا ہے، پیدل جانا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، جب بھی جانا ہے جائیں بھائی، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پیدل جانے کی احتیاط میں بعد میں بتاؤں گا۔ بس میں جانا ہے اور نیا حاجی ہے، کوئی ساتھی نہیں ہے، پہلی بار آیا ہے، تو اس کو بس میں ہی جانا چاہیے، وہ پیدل جا کے عرفات میں اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ سکے گا، ٹھیک ہے نا، آسان نہیں ہے۔ اگر آپ کا پورا گروپ ہے، کوئی تجربے کار حاجی ہے جو ڈھونڈ بھی لے گا، نقشہ بھی ہے، تو پیدل جائیں، لیکن اگر بالکل پہلی بار حج پر گئے اور کوئی ایسا ساتھی بھی ساتھ نہیں تو معلم کی بس میں ہی جائیں۔ اب کیا کریں آپ، 15 20 25 حاجیوں کو مینا میں تیار کر لو کہ یار آپ سب رک جاؤ، ہم معلم سے بات کرتے ہیں، ہمیں آپ 9 کی صبح جو ہے نا وہ لے جانا۔ تو اب معلم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایک حاجی کو عرفات پہنچائے۔ اگر آپ رک جائیں گے تو وہ انشاءاللہ 9 کی فجر کے بعد بھی آپ کو بس لا کر دے گا اور آپ کو عرفات لے کر جائے گا، آپ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ دوسرا طریقہ، اب حاجیوں کے لیے ٹرین چلائی گئی ہے، اور اگر آپ کی خیمے کی ٹرین ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بھائی آپ بس میں نہیں ٹرین میں جائیں گے، چلیں ٹرین میں جائیں گے۔ اب کیا کریں، اب معلم کے پاس ایک نقشہ ملتا ہے کہ عرفات میں ہمارا خیمہ کہاں ہے، وہ نقشہ پہلے لے لیں۔ ایک آدھا تجربے کار، 1 2 تجربے کار حاجی آپ کے ساتھ ہونے چاہیے، اور ٹرین میں جانے والے حاجیوں کو بھی میرا مشورہ ہے، کاروان والے اگر مجھے سن رہے ہیں تو ان کو بھی مشورہ ہے، دیگر حاجی جو سن رہے ہیں، اگر آپ ٹرین میں جانا چاہتے ہیں، ٹرین ریپڈ ٹرین ہے، بڑی فاسٹ ٹرین ہے، مینا سے عرفات یہ ٹرین غالباً 8 منٹوں کے اندر یا 9 منٹوں کے اندر پہنچا دیتی ہے، کیونکہ ٹرین میں ٹریفک جام نہیں ہوتا، بالکل بیٹھے 9 منٹوں میں آپ عرفات پہنچ جائیں گے۔ بسوں میں تو ابھی بھی ٹائم لگتا ہے، لیکن اس ٹرین تک پہنچنا یہ دل گردے والوں کا کام ہے، کیونکہ آپ سوچیں کہ ایک ٹرین میں بمشکل 2 3 4 ہزار حاجی آئیں گے اور لائن لگے گی 1.5 لاکھ حاجیوں کی، تو کیسی لائن ہوگی؟ تو اس کے لیے ہم نے تجربہ کیا پچھلے سال، تو وہ میں اپنے تجربے کا مشورہ دے رہا ہوں، اگر آپ اس پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا وہاں جا کر دعا بھی دیں گے اور آسانی ہو جائے گی۔ رات ہی سے ٹرین چلنا شروع ہو جائے گی، اور ہر 3 4 5 منٹ بعد ایک ٹرین آ رہی ہوتی ہے، بہت اسپیڈ سے ٹرین لے جا رہی ہوتی ہے۔ راتوں رات یہ ٹرین لاکھوں حاجیوں کو عرفات پہنچا دیتی ہے، اور ہزاروں لاکھوں حاجی بس کے ذریعے عرفات پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ صبح اٹھیں گے نا، اب ٹرین میں جس کو جانا ہے، بس میں نہیں جانا، ٹرین میں جانا ہے، تو وقت نوٹ کر لیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ صبح 9 بجے کے بعد، یہ صبر کرنا تھوڑا مشکل ہوگا کیونکہ ہر بندہ عرفات جا رہا ہوگا، آپ مینا میں بیٹھے ہوں گے، کوئی کہے گا جانا نہیں بھائی ہم چلے جائیں، آپ تسلی رکھیں، کوئی بات نہیں، آپ ذکر و اذکار، اگر ٹرین میں جانا ہے 9 بجے کے بعد آپ انشاءاللہ عز و جل ٹرین میں جائیے گا، آپ کو ٹرین تک پہنچنا بھی انشاءاللہ آپ آسانی سے پہنچ جائے، کیونکہ حاجی چلے گئے سارے، مینا تقریباً خالی ہو گیا ہوگا 9 بجے، ٹینشن مت لینا، 9 منٹوں کا راستہ ہے۔ اگر آپ نے 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ لائن میں کھڑا رہنا تو چلے جائیں، فجر کے بعد چلے جائیں آپ رات کو، لیکن جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ صبح 9 بجے کے بعد 10 بجے جائیں تو اور آسانی ہوگی، لیکن 10 تک صبر کرنا تھوڑا سا آپ کو مشکل ہو جائے گا، لیکن 9 بجے کے بعد بھی اگر آپ وہاں ٹرین پہ جائیں گے، آپ کو ایک باقاعدہ وہ ٹرین کی ٹکٹ کے طور پر ایک بیلٹ دیا گیا ہوگا، وہ بیلٹ دکھائیں گے، آپ ٹرین میں بیٹھیں گے، اگلے 9-10 منٹوں کے بعد آپ عرفات میں داخل ہو جائیں گے۔ عرفات کا جو حج کا وقت جو ہے نا، وقوف عرفات کا وقت، یہ ظہر کا جب نماز کا وقت شروع ہوتا ہے، جب وقت شروع ہوتا ہے تو آپ 9 بجے بیٹھیں گے، 9:15 بجے پہنچ جائیں گے، تو وقت تو 12 بجے کے بعد تقریباً جو شروع ہوگا، ظہر کبریٰ کے بعد جو ظہر کا وقت شروع ہوگا، وہ حج کے وقوف کا وقت شروع ہوگا۔ تو بہرحال یہ ایک تجربے کی بات ہے، ورنہ آپ رات کو اگر، اچھا اب پورا ہی آپ کا خیمہ خالی ہو رہا ہے، رات کو کوئی بھی نہیں رک رہا، تو اب آپ اکیلے نہ رکیں، آپ بھی چلے جائیں، سنت ضرور چلی جائے گی، لیکن آپ پھر اکیلے عرفات پہنچنا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ بتاتا چلوں کہ دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی پیدل حج قافلے میں ہزاروں کی تعداد میں جاتے ہیں، مدنی چینل پر آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہوں گے، اگر وہاں جا کے آپ اس قافلے کو تلاش کر لیں تو انشاءاللہ آپ پیدل حج پہ بھی سفر کر لیں گے، اللہ نے چاہا وہاں دعائے عرفات میں بھی آپ سب کے ساتھ شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ ٹھیک ہے، ٹرین کی بات ہو گئی، عرفات پہنچ گئے۔ میں حج کا طریقہ بیان نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو مفید مشورے دے رہا ہوں عرفات میں۔ ہاں، اب عرفات پہنچ کے حاجی کیا کرتا ہے، جو مسٹیک، اب پہلی بار عرفات گئے، اب دوستوں نے کہا یار مسجد نمرہ تو دیکھیں گے نا، ہیں جبل رحمت بھی دیکھیں گے، 4-5 حاجی نکلے خیمے سے، چلو مسجد نمرہ دیکھنے چلتے، دیدار کرنے، اور جبل رحمت دیکھنے چلتے ہیں۔ اب جب وہاں گئے تو واپسی میں خیمہ ہی بھول گئے، کیونکہ راستے وہاں ایک سارے خیمے ایک جیسے ہوتے ہیں۔
اب وہ حاجی کا پورا عرفات کا دن دعا مانگنے کی بجائے خیمہ تلاش کرنے میں گزر رہا ہے. دھوپ کے اندر وہ چل رہا ہے بیچارہ, اب نہ اسے خیمہ مل رہا ہے, نہ جناب وہ بیچارہ کہیں ریسٹ کر پا رہا ہے, نہ کھا پی رہا ہے. تو بہرحال آپ نے کیا کرنا ہے, اپنے خیمے ہی میں رہیں. اگر آپ نے مسجد نمرہ اور جبل رحمت کا دیدار کرنا ہے, مجھے خیف دیکھنی ہے, زیارت نہیں واقعی, تو آپ حج سے پہلے یا حج کے کچھ دن بعد ٹیکسی کرائیں اور مینا عرفات چلے جائیں اور پورا مینا عرفات گھوم لیں, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سکون سے زیارت کریں, دعا کریں. لیکن حج کے دوران بغیر راستے پتہ اگر آپ باہر نکل گئے, لاکھوں حاجی ہوں گے, خیمے ایک جیسے ہوں گے, بڑی مشکل سے آپ مسجد نمرہ پہنچیں گے, واپسی میں خیمہ ہی نہیں ملنا. تو یا تو واقعی کوئی تجربے کار حاجی ہو تو آپ باہر جائیں, ورنہ اپنے خیمے میں کوشش کریں بغیر سائے کے کھڑے ہوں اور مانگتے رہیں, اپنے رب سے التجائیں کرتے رہیں. پورا کا پورا عرفات رحمتوں کے نزول کی جگہ ہے. یوم عرفہ اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول دن, مغفرت کا دن, گناہ معاف کروانے کا وعدہ ہے. تو اس دن فقط عبادت میں, روتے میں, دعاؤں میں, ذکر و اذکار میں آپ نے گزارنا ہے. اب اس کے بعد آپ نے عرفات سے کب نکلنا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مولم کے افراد ہر جگہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی پہلے ہی لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں اب کیا مسئلہ ہوتا ہے, عصر کی بعد, عصر کی نماز کا ٹائم ہوا اور آواز لگانا شروع, چلیں چلیں مزدلفہ چلیں, بسیں بھرنا شروع ہو جائیں گی. شرعی مسئلہ سن لیں, جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جاتا, یعنی مغرب کا وقت شروع نہیں ہو جاتا, عرفات سے باہر نہیں نکل سکتے. جو نکل جائے گا اس پر دم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو عرفات سے باہر نہیں نکلنا. آپ نے چاہے کتنے وہ شور مچا, یہی تو وقت ہے دعا کرنے کا, اور بھائی خوب گڑ گڑا کر دعا کریں. لیکن یہاں مغرب نہیں پڑھنی. غروب آفتاب ہو جائے گا مگر مغرب ہم نے مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے. وہاں چاہے عشاء کا وقت شروع ہو جائے, بلکہ عشاء کے وقت میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھنی ہے. مغرب ہم نے عرفات میں نہیں پڑھنی, لیکن غروب آفتاب سے پہلے عرفات سے نکلنا بھی نہیں ہے. اچھا, عرفات سے مزدلفہ اگر آپ پیدل حج نہیں بھی کر رہے نا, تو میرا ایک ناقص مشورہ ہے کہ آپ عرفات سے جو مزدلفہ کا راستہ ہے وہ پیدل ہی طے کریں. اس کی دو وجہ ہے. ایک تو ہم نے دیکھا کہ عرفات سے مزدلفہ جو بس میں بیٹھتے ہیں وہ حاجی بعض اوقات 8-8 گھنٹے بس میں بیٹھتے ہیں. اتنی بسیں جام ہوتی ہیں کیونکہ ہر بس نے اس طرح ادھر ہی جانا ہے. دوسرا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اب حاجی کو استنجا کرنا ہے, نماز پڑھنی. کئی حاجیوں کے بارے میں پتہ چلا کہ ساری رات ہی بس میں گزر گئی, اب مزدلفہ پہنچ ہی نہیں سکے, اور مغرب اور عشاء بھی قضا ہو گئی, اترتے بھی نہیں ہیں. تو میرا ناقص مشورہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ہمت ہے, کوئی معذور وغیرہ ساتھ نہیں, تو رات کا وقت ہوگا, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی ہوگی, تو درود پاک پڑھتے ہوئے, لبیک پڑھتے ہوئے سفر کٹ جاتا ہے. تقریباً میرے اندازے کے مطابق ایگزیکٹلی میرے سامنے نہیں ہے, غالباً 8-10 کلومیٹر, 8 کلومیٹر غالباً ہوگا عرفات سے مزدلفہ. تو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کو, رات کو لاکھوں حاجی جا رہے ہوں گے درود پڑھتے ہوئے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوگی. اب پیدل آئیے. اچھا, اب مزدلفہ میں داخل نہ بھی ہو سکے اور مغرب اور عشاء کا وقت ختم ہو رہا ہے, تو مغرب اور عشاء مزدلفہ کے باہر بھی پڑھ لیں. کچھ حاجی یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جناب مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ہی پڑھنی ہے, اب وہاں نہیں پہنچیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. ایسا نہیں, نماز قضا نہ کریں, بلکہ جو مزدلفہ کا واجب وقوف ہے, جو ضروری وقوف ہے, وہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد ہے. یعنی اگر آپ رات کو پہنچ بھی نہ سکے تو اب فجر کا وقت جب شروع ہو, جب بھی مزدلفہ میں داخل ہو گئے تو آپ کا وقوف ہو جائے گا. بہرحال اب مزدلفہ سے کب چلنا ہے شیطان کی پٹائی کرنے کے لیے, رمی کرنے کے لیے؟ یہاں بھی ایک مشورہ لے لیجئے. اب ساری رات ہو گئی, فجر سے پہلے ہی حاجی چل پڑیں گے مینا کے لیے. آپ کو لگے گا یار یہ 4 بجے اذانیں دے رہے ہیں. دعوت اسلامی کا اللہ بھلا کرے کہ اب تو حج کے دنوں کے نماز کے ٹائم ٹیبل یہ بھی مکتبۃ المدینہ میں عطا فرماتا ہے. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. ضرور معلوم کر کے جائیں کہ جس دن حج ہوگے, حج کے 5-6 دن, مینا, عرفات, مکے, مدینے, ان تمام جگہوں پر جن دنوں میں نے جانا ہے, نماز کے ٹائمنگ کیا ہوں گے. تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آج فجر کا وقت شروع کتنے بجے ہوگا. اب فجر سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی اذان ہو جائے گی, کچھ لوگ مل کے اذان دیں گے, جماعت کرنا شروع کر دیں گے. آپ سمجھیں گے چلو اذان ہو گئی میں بھی کر لوں. ایسا نہیں ہے, آپ کو ٹائم پتہ ہونا چاہیے. حاجی بیچارے بعض اوقات لا علمی میں فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے ہی اذانیں دے کر فجر پڑھ لیتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں. تو مزدلفہ میں فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد کچھ دیر رکنا ضروری ہے. جو اس سے پہلے چلا گیا اس پر بھی دم ہو جانا ہے. کچھ اجازتیں ہیں لیکن چند صورتوں میں اس پر بھی دم ہو جانا ہے.
اب کیا ہوگا؟ آپ نے کب جانا ہے؟ فجر کا وقت ہو جائے. اب ذرا غور کیجئے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. تقریباً 25-30 لاکھ حاجی مزدلفہ میں ہوں گے. سب نے فجر کے بعد جانا کہاں ہے؟ شیطان کو مارنے. اب سوچے رش کا عالم کیا ہوگا. ابھی اعلان کر دوں کہ فوراً سارے اس گیٹ سے باہر نکلیں. میرا خیال ہے چند ہزار لوگ ہیں لیکن شاید کئی زخمی ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے, چند ہزار لوگ ایک دروازے سے نکلیں گے تو زخمی ہو جائیں گے. 25-30 لاکھ افراد یہ جائیں گے شیطان کو مارنے تو کیا ہوگا؟ تو اب کیا کرنا ہے؟ آپ جلدی نہ کریں. دیکھیں آپ کا کوئی 10 ذی الحجہ والے دن کوئی بہت ضروری ایسا کام نہیں جو حد سے زیادہ ضروری ہے, تو کوئی ٹینشن نہ لیں. آپ مزدلفہ میں سو جائیں, تھکے ہوئے بہت تھکے ہوئے ہوں گے, سو جائیں, فجر پڑھیں, تھوڑا سا اور آرام کر لیں, دعائیں کریں. اب اور کیا کریں؟ چائے وائے منگا لیں, چائے ملتی ہو چائے پی لیں, ناشتہ کریں, ٹینشن نہ لیں. جانے دیں حاجیوں کو. آپ بولیں گے سب چلے گئے میں رہ گیا, آپ نہیں رہ گئے, آپ رک جائیں, ورنہ آگے جو آپ کے ساتھ ہونا ہے نا وہ ذرا مشکل ہو جائے گا. تو رک جائیں, ٹینشن نہ لیں, یہاں بیٹھے رہیں, سکون سے بیٹھیں. 8, 8:30, 9 جتنا لیٹ کر سکتے ہیں لیٹ کریں. یہ ریلا جو ہے یہ گزر جائے گا. اب آپ نکلیں مزدلفہ سے انشاءاللہ مزے سے درود پڑھتے ہوئے, ٹہلتے ہوئے, ہیں یاد مدینہ میں جھومتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے مینا. اور اگر صبح سویرے آپ نے بھی کمر بستہ ہو کر نکلنا ہی ہے تو پھر بہت زیادہ رش میں آپ پھنس سکتے ہیں. بعض اوقات لوگ زخمی بھی ہو جاتے ہیں, تو تھوڑا ریسٹ کر کے چلیں. اب مینا پہنچنے کے بعد رمی نہ کریں. رمی کا وقت شروع ضرور ہو چکا ہے لیکن رمی کا وقت مغرب تک ہے. ٹھیک ہے, مکروہ وقت سے پہلے بھی رمی کا وقت مغرب تک ہے. جلدی کس بات کی ہے؟ آپ اپنے خیمے میں چلے جائیں, تھوڑا سا ریسٹ کریں. اب 12-1 بجے جب آپ جائیں گے نا, سکون سے آپ جا کے رمی کریں گے. اور اب اپنے معلم کو یا اس اسلامی بھائی کو جس کو آپ نے قربانی کا کہا ہے اسے فون کر دیں کہ میں نے رمی کر لی ہے, میری قربانی کر دیں. وہ قربانی کر دیں گے. اب حلق کروائیں اور انشاءاللہ اب آپ احرام سے فارغ ہو جائیں گے. اب 4-5 گھنٹے لیٹ فارغ ہوں گے. کچھ لوگ صبح 8 بجے فارغ ہو گئے ہوں گے, آپ کو آ کے بتائیں گے میں نے رمی بھی کر لی, قربانی بھی کر لی, احرام سے بھی فارغ ہو گیا, ابھی تک تم نے فارغ نہیں ہوئے. تو اس طرح بھی لوگ کہتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, ہم نے کوئی ایوارڈ نہیں لینا, جلد بازی نہ کریں. یہ پورا سفر صبر کا سفر ہے. جتنا ریلیکس ہو کر آپ کام کریں گے اللہ نے چاہا آپ آسانی کے ساتھ یہ پورا سفر کر سکیں گے. قربانی کے لیے ٹوکن نہیں لینا ہے, یاد رکھیے گا. وہاں پر قربانی کے ٹوکن ملتے ہیں گورنمنٹ اسکیم کے ذریعے. اس میں ایک پرابلم یہ ہے, کئی پرابلم کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ اس میں قربانی کا وقت لکھا ہوگا کہ آپ کی قربانی 10 بجے کر دی جائے گی. اگر بالفرض کامل صحیح جانور بھی ہو اور 10 بجے ہی قربانی بھی ہو جائے, کیا پتہ میں 10 بجے تک رمی کر ہی نہ سکوں رش کی وجہ سے. سمجھ رہے ہیں آپ کی رمی سے پہلے ہی آپ کی قربانی ہو گئی, لیکن قربانی تو رمی کے بعد کرنی ہے. تو ٹوکن لے کر پھنسنے والی بات ہے. آپ قافلے والوں کے ساتھ یا کچھ اسلامی مل کر ایک اسلامی کو نمائندہ بنا لیں کہ بھائی ہم رمی کر لیں گے, آپ کو فون کر دیں گے, آپ ہماری قربانی کر دینا, جب قربانی ہو جائے میں بتا دینا, ہم انشاءاللہ احرام اتار دیں گے. تو وہ جو میں نے آپ کو کہا تھا نا موبائل اور ایک ایکسٹرا بیٹری, یہ اس دن بڑی کام آنی ہے. رمی کر لی, موبائل ہی بند ہو گیا, اب کیسے بتاؤں کہ میری قربانی کرو؟ قربانی ہوگی تو احرام اترے گا. تو یہ ایکسٹرا بیٹری جو ہے یہ آپ کو اس وقت کام دے گی کہ بھائی میں اطلاع تو کر دوں, پھر آپ کو کال بھی آنی ہے. اچھا اس دن نیٹ ورک بھی بڑے بیزی رہتے ہیں, تو صبر کا دامن نہیں چھوڑنا. کوئی بات نہیں, اگر 4-5 بجے شام کو میرا احرام اتر جائے کوئی بات نہیں, جتنی دیر احرام میں رہوں گا برکتیں ملتی رہیں گی. تو بہرحال یہ پورا سفر جو ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ صبر کا, سیکھ کر جانے کا, رکت کے دوران گزارنے کا سفر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک کریم ہم سب کو یہ مبارک سفر عطا فرمائے, سنتیں اور آداب پوری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نیکیوں کے ساتھ یہ سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.